على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز و مکرم میرے ہم سفر ساتھیوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مسلمانوں، آج کی یہ بزم قربانی کے فضائل و مسائل کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، قربانی کو اگر شرعی حیثیت سے دیکھا جائے تو قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین عیسائی بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری آیت میں اسی مفہوم کو اس طرح تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان مقیم مادہ پر واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا ان دونوں کی مالیت کے برابر اس کے پاس مال ہو۔ سامعین محترم، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس 2 پلاٹ یا 2 مکان ہیں کہ ایک پلاٹ ایک مکان اس کی رہائش ہے اور دوسرا زائد ہے کہ ایک مکان اور ایک پلاٹ کی قیمت 52 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سامعین محترم، قربانی جن جانوروں کی کا ناجائز ہے وہ 4 ہیں، نہ بڑے اونٹ، نہ 2 گائے، نہ 3 بکری، نہ 4 بھیڑ، دونوں میں مذکر و مؤنث شامل ہیں۔ بکرا اور بکری کا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بھینس کا پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اونٹ کا پورے 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا 6 ماہ کا ہو اور موٹا تازہ ہو، دکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تو یہ افضل ہے۔ قربانی کے لیے دل سے کرنا کافی ہے۔ جب جانور کو قبلہ کی طرف لٹا دیا جائے تو یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ جب جانور کو ذبح کر لے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور دعا کرے، جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے ہاتھوں میں جو چھری ہے اسے پھینک دو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ تم میں سے جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بھی جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ جب آدمی سلام پھیلے تو سلام کے بعد کہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے
کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص قربانی کرے گا اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسے پر موجودہ بال کے بدلے میں 10 میں کیا عطا کروں گا، 10 گنا معاف فرماؤں گا، 10 درجے بلند کروں گا۔ اے داؤد کیا آپ جانتے نہیں قربانیاں جنت کی سواریاں ہیں، قربانیاں قیامت کے دن مسیح کو دور کر دیں گے۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قربانی کی طاقت ہو وہ قربانی نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا جس شخص کو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال مرحوم نے فرمایا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی و حج، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔